الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اس آیت کریمہ میں دو بہت اہم بہت پتے کی باتیں بتائی کہ نمازوں میں خشوع کن حضرات کا ہوگا. عزیزان محترم، دو اہم باتیں ہیں. نماز میں خشوع جن کا ہوتا ہے اس کی قرآن مجید نے دو علامتیں بیان کی ہے. ان آیات کے اندر وہ دو علامتیں ہیں. پہلے تو ہم یہ کوشش کریں، نیت کریں کہ یہ علامتیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی علامت، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. ان لوگوں کو یقین ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. جب کوئی مالک، کوئی سیٹھ، کوئی بڑا اپنے کام کرنے والے کو کہیں بھیجے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے میرے مالک کو حساب دینا ہے، تو وہ اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے اور اچھے سے اچھا بنا کر اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین تو سب کا رب ہے، اور دوسرے مالک سے تو آدمی چوری بھی کر سکے، کام کے اندر باہر جا کر اس کے اندر آگے پیچھے ملاوٹ بھی کر سکے، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے. تو جس کے اندر اللہ کی حضوری اور اللہ کا دھیان اور خوف آ جائے تو وہ پھر اللہ جل شانہ کی نافرمانی، باہر والی زندگی کیا اور تنہائی والی زندگی کیا، ہر ایک میں اس کو اللہ کا دھیان ہوگا. تو اللہ جل شانہ کا یقین اور اس کی حضوری اور اللہ جل شانہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہو جائے، پھر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ بن کر. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید تو جامع کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم ہے. ایک جملے کے اندر ساری بات بتائی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. بے شک جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اپنی زندگی ساری گزارنے کے بعد اپنے مولا سے ملاقات کرنا ہے، جسے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو وہ یقین رکھنے والا نماز میں خشوع سے کھڑا ہوگا، سستی نہیں کرے گا، ادھر ادھر دنیا کے خیالات نہیں لائے گا. اس لیے کہ نماز نفس کشی اور حضور رب تبارک و تعالی میں حاضری کا نام ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور دوسری بات، پتے کی بات، کہ ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے. عالم ارواح میں اللہ نے پیدا کیا، فضاؤں میں اللہ نے رکھا، پھر باپ کی صلب میں رکھا، پھر باپ کی صلب سے ماں کے مادر رحم میں رکھا، پھر ماں کے مادر رحم سے دنیا کے پیٹ میں بھیجا، دنیا کے پیٹ سے برزخ میں بھیجے گا، برزخ سے پھر اپنے سامنے واپس بلائے گا. تو وہ اللہ جل شانہ یہ کہنا چاہتے ہیں، جسے اس بات کا یقین ہے کہ آئے ہیں اللہ کی طرف سے، لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف، تو پھر وہ کسی بھی حکم میں اخلاص کو اور خشوع اور خضوع کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. اپنے اندر اللہ کا خوف، اللہ جل شانہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اس کا یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ جل شانہ کے وہاں جانا ہے. وہیں سے اللہ نے ہمیں اپنے حکم سے جیسے پیدا کیا ہے واپس لوٹ کر جائیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نمازوں میں اور دیگر تمام اعمال صالحہ میں اخلاص، خشوع خضوع اور اپنی حضوری اور استحضار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ